مجید ومن اور کون اظلم سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا ممن اس شخص سے منع جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے دو قرآن لے لینا ان یذکرا کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کے نام کا وسعا اور کوشش کرے فی خرابیہا اس میں خرابی پیدا کرنے کی اولئکا یہی لوگ ہیں ما کان لہم نہیں ہے حق ان کا ان یدخلوہا کہ وہ اس میں داخل ہوں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزیٌ ذلت و رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ ہی کا ہے مشرق والمغرب اور مغرب فَأَيْنَمَا پس جہاں بھی تولو تم منہ پھیرو فسما پس وہیں وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی واسع بڑی وسعت والا علیم جاننے والا ہے وقالو اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے والدا اولاد سبحانہ وہ پاک ہے بل لہو بلکہ اسی کا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے کل لہو سب کے سب اس کے قانتون فرما بردار ہیں بدیع موجد ہے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا وَإِذَا اور جب قضا 117 نمبر ہے فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا 117 نمبر فَإِنَّمَا پس بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمنا ہم سے کلام کرتا اللہ سبحانہ و تعالی او یا تأتینا کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم انہی جیسی بات تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بینا ہم نے کھول کر واضح کر دی الآیاتی اپنی آیات لقوم اس قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتی ہے
انا بے شک ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسألو اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم جہنم میں جانے والوں کے بارے میں ولن ترضا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے الیہود یہود ولن نصارا اور نہ ہی عیسائی حتی جب تک تتبعا آپ پیروی نہ کر لیں ملتہم ان کے دین کی قل فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے ولا ان اتبعت اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ مددگار الذین وہ لوگ آتیناہم جن کو ہم نے دی الکتابہ کتاب یتلونہ اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوتہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے اولئک یہی ہیں یؤمنون بہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ومن یکفر اور جو انکار کرے بہ اس کا فاولئک پس یہی لوگ ہیں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت التی وہ جو انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کی وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین تمام جہانوں پر واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفس کوئی شخص ان نفس کسی شخص کے شیئا ذرہ برابر بھی ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا منہا ان میں سے کسی سے عدل معاوضہ ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گا ان کو شفاعت سفارش ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. آیت نمبر 114 نکال تھوڑی سی کرسی پیچھے کر لیں پیچھے نظر نہیں آئے جزاک اللہ جزاک اللہ چلو ٹھیک. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلے آیت میں جو فرمایا یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے, عیسائیوں کا دعویٰ تھا جنت میں صرف ہم جائیں گے, مشرکین مکہ کہتے ہیں نہیں جنت میں صرف ہم جائیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ ان کا تو قیامت پر ایمان ہی نہیں تھا. پھر یہودی کہتے ہیں دعوے کے باوجود کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنتی ہیں, عیسائیوں کو کہتے ہیں یہ غلط, عیسائی اس دعوے کے باوجود کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ یہودیوں کو کہتے ہیں یہ غلط, اور مشرکین عرب ان دونوں کو کہتے تھے غلط, کیونکہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بعد میں, موسیٰ علیہ السلام آئے بعد میں, ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں, اور دین ابراہیمی کا نام انہوں نے رسومات اور رواجات جتنے تھے وہ ان کا نام دین ابراہیمی رکھ دیا.
جس طرح کہ آج شرک و بدعت کا نام کیا رکھ دیا؟ سنی مذہب. ہم کیا ہیں جی؟ سنت پر چلنے والے. بھئی ساری بدعات، سارا شرک، اور نام کیا ہے جی؟ ہم سنت پر چلنے. بالکل اسی طرح مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ جی سارا بت پوجنا، سارا کچھ کرنا، اور کیا کرنا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، بیت اللہ کے خادم ہیں، جی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اعلیٰ کام ہے. ہم تو ہیں ہی پکے اصلی کس کے اوپر؟ حق کے اوپر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان میں پھر اختلاف اتنا ہوا کہ بیت المقدس یہودیوں کے پاس تھا، پھر کیا ہوا؟ چلا گیا عیسائیوں کے قبضے میں. جب ٹائٹس رومی آیا اس نے مار مار کر بھگایا، پھر عیسائی چھا گئے، پھر مسلمان آئے. اچھا پھر جب عیسائی چھائے تو یہودیوں کو مسجد اقصی میں آنے نہیں دیتے تھے، اس کے بعد ہیکل سلیمانی میں. پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر ٹائٹس کے بعد مسلمانوں کے پاس ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر، تو وہاں پر اللہ اکبر پھر کیا ہوا؟ اس وقت سے لے کر پھر یہ مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا الحمدللہ. لیکن اب جب سست ہوئے جی تو پھر یہودی اس کے اوپر جی پنجے گاڑ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مکہ مکرمہ میں تھے، بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. کون؟ مشرکین عرب، جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم السلام کے دین پر ہیں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے تو پھر اس میں آنے کیوں نہیں دیتے تھے؟ یاد رکھیں کہ مسجد کہتے کس کو ہیں؟ مسجد وہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، یہ مسجد کا لفظی معنی ہے. پھر مسجد اگر تو کسی کے اجارہ داری میں ہے کہ اس میں صرف میں ہی نماز پڑھوں گا، اس کا مطلب ہے وہ پھر مسجد نہیں ہے، وہ اس نے نماز کے لیے اپنی جگہ بنائی ہے، بس وہ اس کی ملکیت بھی ہے جی، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ اس آدمی کا گھر ہے جی. لیکن مسجد کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ عام اجازت ہو، ہر مسلمان اس میں آ سکتا ہے، کسی کی ملکیت نہ ہو، وہ وقف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مسجد جی. اگر وہ کہے جی یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ پھر اس کا اپنا گھر ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے. یہ ہے مسجد کی نشانی. مسجد کی تولیت ہوتی ہے، وراثت نہیں ہوتی، انتظام ہوتا ہے. انتظام آج ان کے پاس ہے تو کل ان کے پاس ہے، پرسوں ان کے پاس. انتظام تو تبادلہ ہو سکتا ہے لیکن وراثت میں نہیں جا سکتی کہ اس کی ملکیت میں آگے اس کا وہ نہیں ہوگی، وہ وقف ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر سجدے میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے منع کیا، یہاں آ کر ناک نہ رگڑا کریں، یہ پیشانی یہ نہ، کیونکہ ان کی نماز کیا تھی؟ وما کان صلاۃ من البیت الا مقام و تصدیہ، بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، یہ ان کی نماز تھی. جیسے آج بھنگڑے، دھمال، لڈیاں، یہی کچھ ہو گئی نماز، چڑھاوے بس ہو گئی نماز جی، نظر نیاز دے دینی ہو گئی نماز، یہ ان کی نماز یہ ہے. لیکن ان کے بھی یہی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدہ کرتے، ابو جہل کو چڑھتی جی، وہ کہتا اب اگر آئے تو میں کیا کروں گا؟ پتھر اٹھا کر. ایک دفعہ اس نے پتھر اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آگے بڑھا تاکہ آپ کا سر مبارک کچل دے، یکدم پیچھے ہٹا. باقی سردار بڑھے، کیا ہوا ابو جہل؟ ہاں جی سردار کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت سارے پر تھے، اونٹ تھا، بڑا خوفناک جبڑے کھولے اس نے، اور اگر اللہ اکبر میں آگے بڑھتا تو پتہ نہیں وہ مجھے نوچ لیتے. جی وہ پیچھے پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، بڑا ہکا بکا، اور پیچھے آگے گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتے تھے، اگر یہ آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹیاں کر دیتے. عقبہ بن نبی معاذ بدبخت اٹھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، کمر مبارک پر اونٹ کی اوجری آ کر ڈال دی، اتنی وزنی. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں تھی روکنے کی ان کو، اتنا کمزور تھا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر دھکا دے کر اللہ اکبر اس اوجری کو اوپر سے ہٹایا. تو یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں کپڑا ڈال کر بل دینے والا یہی بدبخت ابو عقبہ میں نبی معاذ، اور یہ بدر کی جنگ کے اندر یہ قتل ہوا، اس کنویں کے اندر اس کو ڈالا گیا. تو اس طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دیا گیا، وہاں پر رہنا، مکہ سے ہجرت کرنی پڑی آپ کو. پھر حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے آ رہے تھے، مشرکین نے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم،
اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، اس میں آنے سے روکتا ہے. کس چیز سے؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں اس اللہ کا نام لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکتا ہے. اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا ہو، سے روکتے ہیں. اللہ اکبر. آج بھی دیکھیں کئی مسجدیں ایسی بنی ہوئی ہیں، اللہ کا نام تو ثواب کی خاطر بس لے لیا، ورنہ کہیں تو یا علی مدد کے نعرے ہیں، کہیں تو یا رسول مدد کا. گھنٹہ گھر ڈریم لینڈ سینما کے سامنے مسجد جعفریہ ہے. مسجد کے دروازے سے انٹر ہونے سے پہلے ہی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے یا علی مدد. اب جا کر دیکھیں، پہلے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، لگا کر کالا کر دیا ہے. ہاتھ لگا کر چومیں گے، ہے نا، ہاتھ لگا کر چومیں گے، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کر چومیں گے اس کو. یعنی گھر اللہ کا اور مدد کے لیے، اور نماز میں کھڑے ہو کر کہیں یا کا نام دو، یا کر صرف تیری بات کرتے ہیں، دوسرے مدد مانگتے ہیں. اور باہر لکھا ہوا یا علی مدد، اندر بھی لکھا ہوا یا علی مدد. کتنے ایسے ہیں یا رسول اللہ مدد کے نعرے، یا رسول اللہ کے نعرے. ہاں جی، اللہ اکبر. مسجد کے اندر ہی ہاں جی سلام پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر. ہاں جی، ان کو ہی یا رسول اللہ پکارنا. ہاں جی، اسی طرح سے نماز سے پہلے بھی ذکر اذکار میں بھی الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، السلام یا رسول اللہ. یہ نقلی فیصل آبادی درود اللہ اکبر یہ پڑھ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کی توحید کی بات. حالانکہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، ان میں اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے کو نہ پکارو. یا اللہ، آگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، یا علی، ہاں جی، اس طرح سے باقی نام. ہاں جی، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں پکارو، اور وہ کیا ہے؟ دوسروں کو پکارو. تو مسجد وہ ہے جس مسجد میں صرف اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، یعنی وہ ہے مسجد. اور اللہ کے ساتھ دوسرے کا ذکر کیا جائے، اس کا مطلب یہ شرک کرنے والوں کا اڈا ہے، ان کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کے مسجدوں کے اندر اس کا نام کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے. وسعی فی خرابی، اور اس میں خرابی پیدا کرتا ہے. جب اللہ کی توحید کی بات برداشت نہیں ہے تو خرابی پیدا ہوگی وہاں پر. تو فرمایا مسجد میں ایسا اخلاق کوئی بھی شخص پیش کرے، ایسا کردار، ایسا انداز کہ لوگ مسجد سے بھاگ جائیں، یہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں. متولی صاحب ہو یا خادم مسجد ہو یا امام مسجد ہو یا خطیب ہو یا مؤذن ہو، ہاں جی، یا نمازیوں میں سے کوئی ایک ہو، ہاں جی، مسجد ہے خدمت کے لیے، مسجد چودراہٹ کے لیے نہیں ہے. جب امام، خطیب، اللہ اکبر، خادم یہ مسجد کے خادم بن کر رہیں گے برکت پڑے گی. جب یہ چودھری بنیں گے تو خرابی پیدا ہوگی. ہاں جی، کتنی مسجدوں کے اندر اسی وجہ سے ویرانیاں ہوئیں کہ دھڑے بن گئے. وہ کیا ہمارا دھڑے کا قبضہ ہونا چاہیے، کہتا ہمارا دھڑے کا قبضہ ہونا چاہیے، مسجدیں ویران ہو گئی، لوگ مسجدیں چھوڑ گئے. ہاں جی، تو کسی ایسی حرکت کی وجہ سے اگر لوگ مسجد جوڑتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم ہی کوئی نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کے دین کی بات کہتا ہے، کھری بات کہتا ہے، اس وجہ سے کوئی مسجد چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر ظالم وہ نہیں ہے، پھر ظالم وہ ہے جو اللہ کے دین کی بات برداشت نہیں کرتا. اس کو کہا تکبر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی بطر الحق وہمت الناس، کہ حق آ گیا اور اس کو تسلیم نہ کرنا یہ تکبر ہے، اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لہم، نہیں ہے یہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کو حق اس بات کا ان یدخلوها کہ اس میں داخل ہوں. مسجدوں کے اندر ان کو تو داخل ہونے کا حق نہیں، جب ان کے پاس شرک کے اڈے بہت سے ہیں. مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اب کہتے ہیں مسجد بھی قابو کر لو اور شرک کے اڈے بھی چلائیں گے. ہاں جی، بھئی مسجد تو ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے. جب کہتے ہو اللہ کے پلے میں سوائے وحدت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے تجھ کو جا لے لے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، تو جب دے دیا رب نے ہم ان سے مانگیں گے، سب دے دیا رب نے ہم ان سے مانگیں گے، آقا کے در کا میں بھی ادنا سا. اور اللہ سے تو روک رہے ہو لوگوں کو، لگا رہے ہو دوسری سائڈ پر، پھر میں اللہ کے گھر پر قبضہ کس چیز کا ہے؟ کہ یہ اللہ کے مسجدوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا ہے؟ ان کا حق نہیں بنتا کہ ان میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ اس میں ایک پیشین گوئی تھی یار، ہم کہا پیشین گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں داخل ہوں گے، اور اس وقت پر یہی مشرک جو آج روکنے والے ہیں نا، یہ ڈر رہے ہوں گے۔ اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ جب 10,000 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا، بیت اللہ میں آئے، بتوں کو صاف کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تصویریں مٹا دیں نبیوں ولیوں کی وہاں پر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کیا توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگے آپ بھی بڑے اچھے، آپ کا باپ بھی بڑا اچھا۔ ہجرت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر، ہاں جی، کاہن، دیوانہ، مجنون، شاعر، جادوگر، ہاں جی، کیا کیا القاب دیتے تھے۔ اب دیکھیں تلوار ہاتھ میں آئی ہے نا، تو اس کی برکت دیکھیں پھر جہاد کی برکت سے کیا اب کہتے ہیں آپ بھی بڑے اچھے، آپ کا باپ بھی بڑا اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، سب کچھ میں نے معاف کیا تمہیں۔ اللہ اکبر، جو 21 سال تک تمہارے تکلیفیں جو تھیں تم نے دیں وہ ساری میں نے معاف کر دیں۔ پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، دین میں فوجوں کی فوجیں آ رہی تھی، تو یہ ڈر رہے تھے نا، یہ اس میں پیشین گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا یہ ڈر رہے ہوں گے۔ سورۃ مدنی ہے نا، مدینہ کے اندر یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہے۔ وعلیکم السلام، بیٹھ جاؤ۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی عذاب عظیم، سامنے بیٹھ جاؤ نا، سن لو، بیٹھ کے سنو صاحب۔ اور ان کے لیے آخرت میں بھی کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے، یہودی ذلیل و خوار ہوئے کہ 2 قبیلے ان کے مدینہ سے ہجرت کروا دی گئی، نکال دیا گیا۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ قتل ہوا، اور مشرکین جو تھے جو حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دے رہے تھے، 1 سال کے وقفے کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اب انہی کے لیے ڈیڈ لائن تھی 4 مہینے کی، یعنی کہ اسلام قبول کر لو، نہیں تو جزیرہ عرب چھوڑ دو، نہیں تو پھر جو نظر آیا 4 مہینے بعد اس کی گردن اتار دیں گے۔ کیسا انقلاب اللہ تبارک تعالیٰ لے کر آئے۔ فرمایا وللہ المشرق والمغرب، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے نا، تو پریشان کیوں ہوتے ہو مسلمانوں؟ اللہ ہی کا مشرق اور مغرب۔ مدینہ منورہ سے کھڑے ہوں تو بیت اللہ شمال کی طرف ہے، جدہ میں کھڑے ہوں تو بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں سے بیت اللہ مغرب کی طرف ہے، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سے بیت اللہ مشرق کی طرف ہے۔ تو اب ہم نے منہ کرنا ہے بیت اللہ کی طرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر نماز پڑھنا تنگ کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں، مشرق اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ یہ ساری سمتیں کس کی؟ اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں سے بھی تم منہ موڑو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا وہیں چہرہ۔ اب اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قبلے کا پتہ نہیں چل رہا، رات کا وقت ہے، یہ بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اونٹنی پر سوار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے شروع کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری جدھر مڑتی گئی آپ نماز پڑھتے رہے۔ وتر بھی آپ سواری پر پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز حکم ہے، فرض نماز سواری سے اتر کر پڑھو، فرض سواری کے اوپر نہیں ہے۔ ٹرین میں جو پڑھتے ہیں، ہاں جی، ٹرین میں جو پڑھتے ہیں یہی غلط ہے نا، کھڑی ہو پھر تو پڑھ سکتے ہیں، کھڑی ہو تو سواری سے اتر کر، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو منٹ 2 منٹ کے لیے رکتی ہے، نہیں پتہ ہوتا ہے نا، یہاں سے روڈ آدھے گھنٹے کا سٹاپ ہے، خانپور میں سٹاپ ہے بڑا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے آگے یعنی جو اس لیے 2 نمازیں جمع کرنے کا حکم ہے، اس لیے قصر نماز کر دی گئی ہے۔ 2 نمازیں جمع کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج زوال سے پہلے اگر روانہ ہوتے، یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا، زوال سے پہلے روانہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ظہر چھوڑ دیتے، جہاں عصر پڑھتے وہاں پہلے ظہر پھر عصر پڑھتے، اذان دیتے، اقامت کیا کر اس کے لیے، ہاں جی 2 نمازیں جمع کرنی ہے، پہلے ظہر پھر عصر، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، اصل ٹائم سے دیر سے کر کے پڑھی۔ اور اگر زوال ہو گیا ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر پڑھ کے ساتھ ہی عصر پڑھ لیتے، اسے کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی اس کو پہلے جمع کر لیا اور پھر سفر شروع کرتے۔ غروب سے پہلے روانہ ہوتے، مغرب چھوڑ دیتے، جہاں عشاء پڑھتے پہلے مغرب پھر عشاء، اور غروب ہو گیا مغرب پڑھ کے ساتھ عشاء پڑھ کے سفر کرتے، صبح اپنے ٹائم۔ کتنا وقفہ مل گیا؟ سہولت دی ہے شریعت نے۔ مغرب سے تھوڑی دیر بعد مغرب بھی پڑھ لی، اور مغرب ہو گئی ہے نا، اگر غروب ہو گیا مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب پڑھ کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لو، 2 فرض پڑھنے ہیں نا، سفر شروع کر دو۔
صبح کی اپنے ٹائم پر. اب کتنا وقفہ مل گیا. تو سفر میں اگر لیٹ ہو گئی تو عشاء کے ٹائم میں پہلے مغرب پڑھ لی, مغرب پھر عشاء پڑھ لو. ٹھیک ہے. مغرب کے 3 رکعتیں پڑھی جائیں گی. صبح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہ 2 سنتیں چھوڑتے تھے نہ ہی 2 فرض, وہ آدھے نہیں ہیں, وہ اسی طرح. اور عشاء کے وتر بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے, نہ سفر میں نہ گھر میں. ایک وتر پڑھ لو بے شک, لیکن پڑھنا ضرور ہے. ہاں جی. اب فلائٹ ہے آپ کی, ہاں جی, اتنی لمبی, آپ پتہ ہے کہ فلاں جگہ, اب اسی حساب سے نمازیں جمع کر لیں, لیٹ کر کے پڑھیں یا پہلے کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. فلائٹ ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی. اچھا, لیکن اب فلائٹ ہے, راستے میں کہیں سٹے ہوتا ہے نا ان کا, کہیں نہیں ہوتا. ہاں جی, لیکن یعنی اب یہ سہولت دیں, اس کو سامنے رکھ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو سامنے رکھ کر, اس لیے دونوں آپشن دے دیا نا کہ اپنی سہولت دیکھ لو کہ کس طرح. یہاں سے ڈیوو لاہور جاتی ہے تو اس نے رکنا ہے, سائیوال رکنا ہے. ہاں جی. اب وہاں پر آپ 2 نمازیں جمع کر لیں. نہیں تو لاہور جا, کچھ فلائٹیں ایسی ہوتی ہیں سارے دن ہی گزر جاتا ہے, آپ کا 4 کی نمازیں آپ کو اکٹھی پڑھنی پڑتی ہیں. آپ پھر وہ مجبوری ہے, پھر مجبوری ہے. نہیں پڑھیں گے آپ کی 4 اتر نہیں پڑے, اتر کے آپ پڑھیں, کسر کر کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اب وہ یا پہلے ایئرپورٹ یعنی ٹائم دیکھ لیں نا, اگر ایسا ہے تو ایئرپورٹ پر پہلے پڑھ لیں. مثلا زہر کا ٹائم ہو گیا ہے, نہیں آپ نے پہنچنا ہے, آپ صبح آپ کی 10 بجے کی فلائٹ ہے, ہاں 10 بجے آپ چڑھتے ہیں, آپ نے رات کے 10 بجے پہنچنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو پھر وہاں پہنچ کر پڑھیں گے, وہاں پہنچ کر. ابھی 10 بجے یا آپ 4 سے پڑھ سکتے. ہاں نہیں وہ ایڈوانس نہیں ہے, یہ اس طرح پورا طریقہ بتایا ہے, پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. اچھا, اسی طرح سے کشتی کے اندر, بحری جہاز کے اندر. ہاں جی. اب بحری جہاز کے اندر مثلا 15 دن لگ جاتے ہیں. ہاں جی. وہاں مجبوری ہے, وہاں پھر وہاں اندر ہی جماعتیں ہوتی ہیں, پورا مسجدیں بنی ہوتی ہیں, وہاں پر اس طرح سے پڑھنے کی مجبوری ہے. اور اگر اس طرح سے اگر وہاں پڑھ لے سواری کے اوپر ہوائی جہاز میں, جو لمبی فلائٹ ہے جس کے مثلا 10 گھنٹے کی, ہاں جی, ہاں جی, 3 دن کی فلائٹ, تو پھر اس میں وہ کر لے. اگر راستے میں ان کا سٹے نہیں تو وہ پھر آپشن دے دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں. تو اب جس طرح, اچھا پھر کیا ہے, قبلے کا پتہ نہیں چل رہا, اس میں پھر ایک اور طریقہ ہے. آپ دیکھیں گرانے کے اندر ہیں, صحرا میں ہیں, جنگل میں ہیں, پتہ نہیں چل رہا. سورج کی موومنٹ کو دیکھیں, سایہ کس طرف ہے, سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے. اب سایہ کو دیکھیں, سایہ ادھر تھوڑی دیر, آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ دیکھ لیں, سایہ یہ ادھر گیا, اس سے موومنٹ کا پتہ چلا. رات کا وقت ہے, زمین پر لیٹ جائیں, آنکھ کے سامنے ایسے انگلی سیدھی کر لیں. یہ آرمی میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر ڈائریکشن لینی ہے تو لوکیشن کا کیسے پتہ ہے, آنکھ کے سامنے ایسے کر لیں, کسی ایک ستارے کے اوپر فوکس کر لیں انگلی کو. آدھے گھنٹے بعد پتہ چل یہ ستارہ کس طرف, ادھر گیا, چونکہ اس کا بھی مشرق سے مغرب کی طرف ہی موو ہے. قبرستان نظر آ گیا. مسلمانوں کا قبرستان ہمیشہ قبروں کا رخ کس طرح ہوتا ہے, شمالن جنوباً ہوتا ہے, کیونکہ مغرب کی طرف اس کا منہ کرنا ہوتا ہے میت کا, شمالن جنوباً ہوتا ہے. تو اس کو دیکھ کر بھی پتہ چلتا. نہیں پتہ چل رہا, پھر جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھو. رات کا وقت تھا, صحابہ کرام نے اجمعین نماز پڑھی, کسی نے ادھر منہ, کسی نے ادھر منہ, صبح جب وہی پتہ چلا کسی کا منہ ادھر تھا, انہوں نے پھر پتھر رکھ لیے کہ میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے, پتہ تاکہ صبح کو روشنی ہوگی, پتہ تو چلے ہم نے منہ کدھر کیا. اور کسی کا ادھر تھا کہ نبی نے فرمایا سب ٹھیک ہے. یعنی پہلے کوشش کر لو, نہیں ہے فسم وجہ اللہ, پھر ہر طرف اللہ کا چہرہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, واسع, بڑی وسعت والا ہے, علیم, جاننے والا ہے. وہ تنگ دل نہیں ہے کہ نہیں جی ادھر یہی کرنا ہے, بیچارہ مجبور کر جائے, یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والا ہے, جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے میرا بندہ کس طرح پریشان, 15 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ہاں جی, 15 دن لگ جائیں گے اس کو بحری جہاز میں. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, میں بڑے کھلے دل والا ہوں, میں اتنا نہیں ہوں کہ اب اس کے اوپر لازمی وہ کر دوں. اب یہ اتر ہی نہیں سکتا, اس کے اختیار میں نہیں ہے. اب وہ ظاہر بات ہے وہیں پڑے گا, وہ پھر فلائٹ کے اندر ہی پڑے گا. وقال اتخذ اللہ. اب دوسری جو بیماری تھی, ایک تو یہ تھا اللہ کے گھروں سے روکتے تھے, دوسرے نمبر پر کیا, ایک عقیدہ گندا تھا ان کا. وقال اتخذ اللہ, کہتے تھے بنا لیا اللہ نے ولدا, اولاد. یہودیوں کا عقیدہ تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, مشرکین عرب کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. اور کتنے لوگوں کا آج عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں, نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی.
ہاں جی، یعنی ایک نور ہے، اس کا ٹکڑا ہے یہ، جو رب ٹوٹے ہو جائے سکندر صاحب اور رب ہوتا ہے، خود کہتے ہیں نا نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ اسی نعت کے اندر ہے، سب سے اعلیٰ اولا نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ رب فرماتا ہے میرا ٹکڑا ہی نہیں، جو رب ٹکڑے ہو جائے، ہاں جی، جز کل سے جز جدا ہو، ہاں جی، تو وہ کیا ہوا؟ وہ بھی تو وہی کچھ ہے نا، تو جو ٹکڑا جدا ہو وہ بھی وہی رب ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ، اللہ پاک ہے عیب سے، نقص سے، شریکوں سے۔ دوسری جگہ فرمایا اس کی تو بیوی نہیں۔ جی کرسچن کہتے ہیں جی یسوع مسیح خدا کا بیٹا، انہوں نے کہا بیوی کون سی ہے رب کی؟ ادھر ہی چپ ہو جانا انہوں نے، رب کی بیوی تو بتاؤ، بیوی ہوگی تو بیٹا ہوگا، جب بیوی نہیں تو بیٹا نہیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا کہ اس نے ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی نہیں ہے، جب بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے آئے؟ وہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کا ہے ما فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین میں سب کا مالک وہ ہے۔ تو آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہ ہے، جبکہ باپ جو ہوتا ہے اللہ اکبر، اس کی اولاد باپ کی وراثت میں شریک ہوتی ہے، وہ غلام نہیں ہوتا، اولاد غلام نہیں ہوتی، اولاد تو شریک ہوتی ہے باپ کی ملکیت میں، وراثت ملتی ہے نا اس کو، ملکیت میں شریک ہے۔ تو اللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، وہ سب کا مالک ہے، تو جو مالک ہے، جو مملوک کو اس کا شریک کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل اللہ، سب کے سب اسی کے قانتون، فرما بردار ہیں، سب کے سب، کل کے کل، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدار، کوئی نہیں بچا، سب نے رب نے سب کو کل میں شامل کر دیا۔ ایک کل وارے آندن ہیں گرمانی صاحب، یہ وارے نہیں آدھے لوگوں کو، ہاں کھاون پیون والے کلوں میں، رب فرماتے کل اللہ، کل کے کل میرے فرما بردار ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں وہاں، یہ رب کے محبوب ہیں، رب کو اللہ اکبر، رب ان کی محبت کی خاطر مجبور ہو کر رب یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہیں، مغالطے میں نہ رہنا، کل اللہ قانتون، سب کے سب اس کے فرم بردار ہیں۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، البدیع، ایک چیز پہلے سے ہے ہی نہیں، نہ مٹیریل ہے اس کا، ہاں جی، اب یہ درخان ہے نا، لکڑی ہے تو اس کی میز بنائے گا، کرسی بنائے گا، لکڑی نہیں تو نہیں بنا سکتا، پلاسٹک ہے تو یہ چوکی بنے گی، ورنہ نہیں، مٹیریل کا محتاج ہے، مٹیریل کا خالق نہیں ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہ مٹیریل تھا، نہ کوئی نقشہ تھا، نہ کوئی ڈیزائن تھا، میں سب سے پہلے مٹیریل بھی پیدا کرنے والا، ڈیزائن بھی بنانے والا، نقشے بھی پیدا کرنے والا، اور چیز کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں، وہ ہوتا ہے بدیع، نئے سرے سے ایک چیز کا موجد۔ اب جس نے سب سے پہلے سائیکل بنائی، یہ اس کا ہے نا آئیڈیا، لیکن مٹیریل تو اس نے استعمال کیا ہے نا، مٹیریل کا تو خالق نہیں۔ سب سے پہلے جس نے موبائل ڈیزائن کیا، مٹیریل کا تو خالق نہیں نا، لیکن اس نے ایک نیا کام کیا۔ تو بدیع السما، آسمان زمین کا نقشہ، آسمان زمین کائنات پوری میں کیا ہونا چاہیے، یہ سب کچھ فرمایا، نہ کوئی مادہ تھا، نہ مٹیریل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مٹیریل بھی پیدا کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے نقشہ بھی بنا دیا اور کر کے دکھا دیا۔ دعوے لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن کر کے دکھا نہیں سکتے، رب نے کر کے دکھا دیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اللہ کیسے کیا؟ فرمایا جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، وہ اس کے لیے کہتا ہے کون، ہو جا، فَيَكُونُ، ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کون دو حرف ہیں، ہو جا، ہو جا، ہو جا میں بھی کتنے حرف ہیں اردو میں؟ ہا، واو، دو، جا، جیم، الف، چار حرف ہیں۔ کلک کتنے حرف ہیں؟ ایک کلک، یعنی کاف لام کاف، ٹھیک ہے جی، اس میں پھر 3 حرف ہیں۔ کون میں 2 حرف ہیں، ایک حرف بیان کیا جاتا لوگوں کو سمجھ ہی نہ آتی، بھی کاف کیا ہے، نون کیا ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ میں تو کون منیمم اتنا اللہ اکبر کہوں تو کام ہو جاتا ہے آنکھ کی جھپک کے اندر، کلم ہی مل بسر، ایک آنکھ کی جھپک میں پورا ہوتا ہے، اس سے کم کا اللہ اکبر کوئی لفظ تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ اگر رب استعمال کرتا لوگوں کو سمجھنا آتا،
ایک ہی حرف ہوتا نا. تو فرمایا اتنا جس کے پاس طاقت ہو کہ کون کا فیکون کام ہو جائے اس کو اولاد کی ضرورت ہے. سب فرما بردار ہیں، جبکہ اولاد میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں، باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں، گالیں دیتے ہیں، اٹھا کے پٹکھاتے ہیں. جبکہ رب کے تو سارے قانتون فرما بردار ہیں، تم نے کیسے بنا دیا رب کی اولاد؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو جانتے نہیں، علم ہی نہیں، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں ہمارے پاس آیتیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ آپ کے پاس قرآن کی آیتیں آتی ہیں، جبرائیل ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبل جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات پہلی قوموں نے بھی کہی تھی. تشابہت قلوب، ان کے دل ملتے جلتے ہیں. شیطان تو سانجا ہے نا سب کا، پرانا ہے نا، طریقے بھی اس کے وہی ہیں، اس لیے پہلے والوں کو بھی سکھایا اس نے. یہی بات یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قد بینا، ہم نے واضح کر دی الآیات، اپنی آیات، یہ قومی یوقنون، یقین رکھنے والی قوم، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ سچا ہے، اس کا پیغمبر سچا ہے، لانے والا جبرائیل سچا ہے، اور نشانیاں دیکھ رہا ہے کائنات کی بھی، اپنے اندر بھی، انفسی آفاقی دلائل دیکھ کر وہ جب حقیقت پسند آدمی ہے وہ ان کے اوپر ایمان لائے گا. لیکن جو کیا ہے ذہنی اس کا منتشر ہے، شک و شبہ میں پڑا ہوا ہے، خواہشات نفسانی کا غلام ہے، دنیا کے مفادات چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی. اس نے فون کیا نا، اس نے کہا بھائی وہ آپ نے 5,000 روپیہ دینا تھا، وعدہ تھا آپ کا، اور آپ نے ابھی تک پہنچایا نہیں، 10 تاریخ آ گئی ہے، 10 تاریخ کا وعدہ تھا. اس نے کہا آواز نہیں آ رہی. اس نے پھر کال ملائی، یہ پہلے جب آپریٹر ہوتے تھے نا درمیان میں لنک، اب تو کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو گئے. اس نے کہا آواز نہیں. آپریٹر نے کہا بھائی آواز تو آ رہی ہے صاحب، لائن تو کلیئر ہے، جا رہی ہے. اس نے کہا تمہیں آ رہی تو تم دے دو. جب دینا پڑتا ہے تو آواز ہی نہیں آ رہی، میں نے سنا ہی نہیں. تو جو اس طرح کا بندہ ہوئے ڈورا ایک مستورا، مستورے کو کون سنا سکتا ہے؟ جو سویا ہوا اس کو جگایا جا سکتا ہے، جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہے اس کو کون جگائے؟ وہ کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ ہے ڈٹائی. تو اللہ سبحانہ نے فرماتے پہلی قوموں میں بھی ایسے تھے جن کو یہی عادت تھی، اور یہ کہتے تھے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ ہر بندے سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے ہر بندے پر آیت نازل کیوں نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہستی کو چنتے ہیں جن کا کردار بے داغ، ماضی بے داغ، سیرت بہترین اور اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، چن کے ان کے اوپر آیت نازل کرتے ہیں، ان کے پاس ان سے کلام کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے. میں مثال دیا کرتا ہوں، ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ کے ڈرائیور بن سکتا ہے کوئی جب تک استاد سے نہ سیکھے؟ پیغمبر امت کا استاد ہوتا ہے. ویلڈنگ کتاب پڑھ کے کوئی ویلڈر بن سکتا ہے جب تک استاد سے پریکٹیکل نہ سیکھے؟ میڈیکل کی بک پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے جب تک ہاؤس جاب نہ کرے، وارڈ میں ڈیوٹی نہ دے؟ کیوں جی حکیم صاحب حکمت کی کتاب پڑھ کے کوئی حکیم بن سکتا ہے جب تک پریکٹیکل نہ ہو؟ یہ خمیرہ کیسے تیار کرنا ہے، یہ شربت کیسے تیار کرنا ہے، یہ ارقیات کیسے بنانے ہیں، یہ پورا جب تک سیکھے نہ کام اس وقت تک کیسے آئے گا اس کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم دیا نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھائی. روزہ رکھو، رکھ کے بتایا. زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے احکام بتائے. وہ اس لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ اکبر. ہر بندے کو نمونہ نہیں بنایا، ورنہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی. تو ایک معیار دیا، ایک آئیڈیل ہستی دی. اب ان کے نمونے کو امت کے لیے لازم کیا، اور یہ امت جو ہے باقی لوگوں کے لیے نمونہ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں گے. تمہارا کردار، تمہارا لین دین، معاملات، اخلاقیات، اس کو دیکھ کر لوگوں نے کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو ان کی باتوں سے، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، خوشخبری دیں جو اس حق کو قبول کر لے اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، جو نہ مانے اس کو ڈرا دیں۔ ولا تسألوا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے ذمہ بتانا ہے منوانا ہے نہیں، حساب ہم خود لیں گے۔ اب جو اپنے لیے خود جہنم کا گڑھا کھودنے کو تیار ہے تو پھر ٹھیک ہے، کھودنے دو اس کو۔ ولن ترضی عنک الیہود، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی، ولن نصارا، نہ عیسائی، جتنا مرضی راضی کر لو، حتیٰ جب تک تتبع ملتہم، آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ یہودی ہو جاؤ راضی ہو جائیں گے، عیسائی ہو جاؤ راضی ہو جائیں گے۔ ہاں جی، 1443 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی شاید بھائی، آج تک چیلنج ہے۔ یہودی راضی ہوئے ہیں کبھی مسلمانوں سے؟ عیسائی راضی ہوئے ہیں کبھی مسلمانوں سے؟ بڑی یاریاں لگا کر دیکھی، کیوں جی؟ یاریاں لگائی نا امریکہ کے ساتھ، یاریاں لگائی روس کے ساتھ، یاریاں لگائی یعنی اسرائیل کے ساتھ۔ اب یاریاں اسرائیل کے ساتھ یاریاں لگانے کا شوق پیدا ہو گیا عربوں کو، دیکھنا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اعلیٰ، کردار کتنا اعلیٰ۔ رب فرماتا ہے جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ کی امت سے راضی ہوں گے؟ ہاں، تم یہودی بن جاؤ یہ راضی، تم عیسائی بن جاؤ یہ راضی، یہ ہے معیار ان کا، ورنہ تم سے راضی نہیں۔ تم ایک بات مانو گے وہ ایک لسٹ اور آ جائے گی، وہ مانو گے پھر ایک لسٹ اور آ جائے گی۔ ہاں جی، ساری زندگی راضی کرتے رہے، امریکہ کو ہو گیا، یورپی یونین کو راضی کرتے رہے ہو گیا، انڈیا کو راضی کرتے رہے ہو گیا راضی۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ 1443 سال پہلے قرآن نے کہا، یونس صاحب 1443 سال پہلے، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے۔ اللہ اکبر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں تم ان کے دین میں چلے جاؤ پھر راضی، پھر تم مسلمان نہیں رہو گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ قال قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہ اصل ہدایت ہے، جو اللہ نے رہنمائی بھیجی ہے یہ ہے اصل۔ ہاں جی، والا ان اتبعت، اور اگر بالفرض والمحال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیروی کی، اہواہم، ان کی خواہشات کی، ہو جی مل کر چلتے ہیں، ذرا جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہیں کرنا، ہاں جی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ہاں جی اتحاد بین المذاہب، یہ سارے مذہب ٹھیک ہیں، سب ایک ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض والمحال اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ گیا، اللہ نے بتا دیا یہ باطل ہے، آپ کے پاس حق موجود ہے، ان کے پاس باطل ہے، یہ وضاحت کے باوجود اگر آپ نے بالفرض مال ان کی خواہشات کی پیروی کی، مالک من اللہ، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا آپ کے لیے بھی نہیں ہوگا کوئی من ولی، دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار، آپ کو رب کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استثناء نہیں، باقیوں کے لیے ہوگی، قانون بتایا جا رہا ہے کہ استثناء کسی کے لیے نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1% بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے قانون ہے۔ جیسے فرمایا اگر لائن اشرکتا، اگر بالفرض مال آپ نے شرک کیا، عمل آپ کے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نعوذ باللہ کو شرک کا ارادہ تھا، قطعاً نہیں، قانون بتایا جا رہا ہے کہ استثناء اس میں کسی کو نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلون، اور اس کو پڑھتے ہیں، حق کا تلاوت، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی نا، اہل کتاب میں سے جن کو کتاب، ان میں کچھ ایسے اچھا ذہن رکھنے والے بھی ہیں جنہوں نے کتاب کو غور سے پڑھا، تلاوت کا حق ادا کیا، حق ادا کیا، اس کو سمجھا، اس کا مطلب کیا ہے، سمجھا۔ جب سمجھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر گیا، یہود کے عالم تھے۔ اسما نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی حبشہ کا بادشاہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو فرمایا سارے ایسے نہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، تو لیکن وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، پھر رہ نہیں سکتے، پھر اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی میں بس کتاب پڑھتا تو ہوں، قرآن دیکھتا تو ہوں۔ کتنے پادری ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، ولیم میور ہے اور ہے کتنے، اللہ اکبر، ہاں جی برنارڈ شاہ وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے ان کے اچھے اچھے تعریفی کلمات ہیں،
لیکن کلمہ نہیں پڑھا. گاندھی کے ہیں, ہاں جی, گاندھی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے اچھے ریمارکس ہیں. ہندو نام لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دفعہ چومتے ہیں, 3 دفعہ, لیکن کلمہ نہیں پڑھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ, اب جو انکار کرے گا اس حق کا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہی گھاٹا پانے والے ہیں. اب اس معاملے میں جو تقریباً 84 آیتیں آئیں, کتنی 84 آیتیں, بنی اسرائیل سے شروع ہوا تھا نا, تو اب یہ 84 آیتیں بنتی ہیں. یا بنی اسرائیل, اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اذکروا نعمتی, میری نعمتوں کو یاد کرو, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کی, وانی فضلتکم, میں نے تمہیں فضیلت دی, من علی العالمین, سارے جانوں پر. فضیلت کس وجہ سے ملی تھی؟ نبیوں کی اولاد تھے تم, اس وجہ سے فضیلت نہیں ملی. خاندان اچھا تھا اس وجہ فضیلت نہیں ملی. فضیلت اس پر ملی کہ تمہیں عقیدہ اللہ نے اچھا دیا تھا, توحید جیسی نعمت دی تھی, لیکن تم نے برباد کر دیا اس کو. یعنی تمہارے اس وقت کی جو دنیا کے اندر قومیں تھیں ان میں تم فضیلت والی تھی, لیکن جو تمہارے کرتوت ہے یہ آئینہ دکھایا 84 آیتوں میں تمہارا. اب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واتقوا یوما, اب ڈر جاؤ اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, لا تجزی, نہیں کام آئے گا, نفس عن نفس, کوئی شخص کسی دوسری شخص سے شیئا, ذرا برابر بھی. کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے, کسی اسرائیلی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. بیڑا ہی پار, ابراہیم علیہ السلام جانے اور رب جانے. اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت کے اندر بھی ایسے عقیدے ہوں گے, تو کیا کہتے ہیں جی, نبی جانے, ولی جانے, علی جانے, رب جانے, جی ہم جو مرضی کریں. بھائی انہوں نے چھڑوانے لاج والے کو لاج, آنکھوں آنکھوں جھولے لال, وہ تو انہوں نے بخشوانا ہے جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار, مغالطے میں نہ رہنا, اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے شیئا, ذرہ برابر کام نہیں آئے گا, ولا یقبل منہا عدل. اچھا, ایک ہے جو کام نہیں آئے گا, دوسرا ہے چلو جی بدلے میں کوئی چیز دے دیں گے, جرمانہ دے دیں گے. فرمایا وہاں پر ولا یقبل منہا, نہیں قبول کیا جائے گا کسی سے عدل, کوئی معاوضہ, بدلہ, کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی وہاں پر کہ پیسہ ٹکا چل جائے, چلو کام ہو جائے گا, یہ بھی نہیں چلنا. ولا تنفع شفا, نہ وہاں سفارش کام آئے گی, نفع دے گی کسی کو. شفاعت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے, کس کے لیے؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. جس نے شرک کیا اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے. واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں اس کی سفارش کروں گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. اس دن باقی مشرکوں کے لیے سفارش فائدہ نہیں دے گی. ولا ہم ینصرون, پھر کیا آپشن ہوتا ہے؟ چلو جی کوئی مدد کر دے گا, یعنی انسانی ہمدردی کے ناطے. فرمایا کو وہاں مددگار بھی نہیں ہوگا, لہذا مغالطے میں نہ رہنا. فضیلت والی قوم کے کان کھڑکا دیے. سید کی سین کو سلام, شاہ صاحب ہیں جی, آل نبی, آل رسول, اہل بیت ہیں جی, کون ہے پوچھنے والا؟ فرمایا نہ مغالطے میں نہ رہنا. اللہ رب العزت نے سارا 84 آیتوں میں ان کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا. اللہ سے دعا اللہ سب نے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوموار والے دن سے انشاءاللہ 7 بجے کلاس شروع کریں گے, تو نماز کا ٹائم پیچھے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ.